اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں آپ کے سامنے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی دجال کے ظہور کے متعلق اس کی کچھ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، میں اسے ذکر کروں گا کہ اس کی شکل و شباہت کیسی ہوگی، وہ کس طرح سے دکھے گا، اور اس کے کون کون سے کارنامے ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے اسے دے رکھے ہوں گے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، اس کی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن مومن لوگ ان کے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدجال اعور العین الیسرى جفال الشعر معه جنت ونار فجنته نار وناره جنت، رواہ مسلم، حدیث نمبر 2934۔ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں دجال کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک میں سفید پانی ہوگا جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور دوسری میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ تو تم میں سے جو شخص اس کو پائے تو وہ اس نہر میں جائے جس میں آگ بھڑک رہی ہو، اور اس میں جا کر خوب ڈبکی لگائے، اپنے سر کو جھکائے اور اس کا پانی پیے، کیونکہ اس کا پانی ٹھنڈا ہوگا۔ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے آنکھ پر ایک موٹی جلد ہوگی جو اس کے آنکھ کو ڈھانپ رہی ہوگی، اور اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 2934۔ اس کے علاوہ دجال کے متعلق ایک دوسری حدیث بھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما بین خلق آدم خلق الى قیام الساعة اکبر من الدجال، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا آدمی نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دجال بہت بڑا آدمی ہوگا۔ نیز دجال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ لیس من بلد سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا رنگ گندمی ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن در حقیقت اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ اس کے پاس روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور ایک نہر ہوگی، وہ بارش برسائے گا
لیکن اس سے کوئی درخت نہیں اگیں گے. وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا اور تمام شہروں کا چکر لگائے گا، تمام شہروں میں جائے گا، لیکن صرف 4 مساجد میں نہیں جا سکے گا: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد طور اور مسجد اقصی. اب رہا سوال کہ ہم اس کے فتنے سے کیسے بچ سکیں گے، اس کی آزمائش سے ہم کیسے محفوظ رہ سکیں گے. تو جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے اور انہوں نے قرآن مجید کے سورۃ الکہف کی شروع سے 10 آیات کو حفظ کیا ہوگا یا سورۃ الکہف کے آخری آیات سے اس نے حفظ کیا ہوگا، تو وہ شخص اس سے بچ سکے گا. مومن بھی بچ سکیں گے اور وہ نمازی جو دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں وہ بھی اس کے فتنے سے، آزمائش سے بچ جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، ان دعاؤں کو یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، وفی روایت من آخر سورۃ الکہف. جس شخص نے سورۃ الکہف کے شروع سے یا اس کے آخر سے 10 آیات کو حفظ کر لیا وہ دجال سے بچ جائے گا. مسند احمد کی روایت جو ذکر کی گئی، مسند احمد حدیث نمبر 12989، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: میں دجال کے متعلق تمہیں خبر دے چکا ہوں. یہ جملہ 3 بار آپ نے فرمایا، اور تمام نبیوں نے بھی اپنی اپنی امت کو دجال کے متعلق خبر دیا ہے. اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ وہ دجال تمہیں شبہات میں نہ ڈال دے، شکوک و شبہات میں نہ ڈال دے. تو اس کے کارنامے سے تم شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہونا. یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا. یعنی ایسی ایسی چیزیں وہ دکھائیں گے کہ لوگ یہ تصور کرنے لگیں گے کہ شاید یہی رب ہے، یہی خدا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دجال کے فتنے سے، اس کی آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے. آمین.